الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ میرے معزز واجب الاحترام حضرات، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دروس چل رہے ہیں۔ پہلے ولادت کے، پھر رضاعت کے اور پھر کفالت کے واقعات اور احوال کو بیان کیا گیا ہے۔ آج انشاءاللہ درس نمبر 17 ہم شروع کرتے ہیں، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کے متعلق کچھ باتیں ہم آپ حضرات کے سامنے رکھیں گے۔ حضرات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کی ابتدائی سالوں کا کوئی تفصیلی تذکرہ کتب میں موجود نہیں ہے۔ ہاں، معاشی اور معاشرتی سرگرمیوں کے حوالے سے کچھ واقعات مورخین اور محدثین حضرات نے ذکر کی ہیں۔ ان میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 14 برس کو پہنچی تو اس زمانے میں عرب قبائل کے درمیان حرب الفجار کے نام سے ایک مشہور جنگ لڑی گئی۔ چونکہ عرب میں قبائلی نظام رائج تھا، لوگ قبیلوں کے اندر تقسیم در تقسیم تھے۔ جب کبھی دو قبیلوں کے درمیان جنگ کی نوبت پیش آتی تو دونوں مد مقابل اپنے ساتھیوں، اپنے حلیفوں سے مدد طلب کرتے تھے، اور پھر جنگ کا دائرہ وسیع ہو جاتا تھا۔ حج سے 1.5 مہینہ پہلے مکہ مکرمہ کے قریب 3 تجارتی میلے لگتے تھے، ایک عکاظ، ذو المجاز اور مجنہ۔ ان میلوں میں لوگ کئی دنوں تک خیمہ زن رہتے تھے اور فرصت کے اوقات میں وہ اپنے کاروبار کے علاوہ مجلسیں منعقد کرتے تھے۔ ان میں پرانی جنگیں اور اپنے آباء و اجداد کی کارنامے اور اپنی پرانی جتنے بھی واقعات ان کے گزرے ہوئے ہوتے تھے ان کا تذکرہ کرتے تھے، اور اپنی جاہلیت کے زمانے کے واقعات۔ یہاں تک نوبت پہنچ جاتا تھا کہ اس میں بڑی بڑی لڑائیاں ہو جاتی تھی، قتل و قتال شروع ہو جاتا، اور وہ قتل و قتال کئی سالوں تک جاری رہتا تھا، کئی سال اس میں گزر جاتے تھے۔ انہی میں ایک مشہور لڑائی حرب الفجار کے نام سے کہلاتی ہے۔ چونکہ یہ لڑائی حرم کے حدود میں لڑی گئی ہے، اور حرم کے حدود میں لڑنا کفار کے نزدیک بھی حرام تھا، اس وجہ سے اس جنگ کا نام حرب الفجار یعنی جنگ والی لڑائی، گناہ کی لڑائی اس کا نام پڑ گیا۔ اس دفعہ جو جنگ ہوئی اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچاؤں کے ساتھ شریک ہوئے۔ یہ قیس بن علان اور کنانہ کے درمیان یہ جنگ لڑی گئی۔ قریش اس میں کنانہ کے حلیف کے طور پر شریک ہوئے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 14 برس تھی۔ آپ علیہ السلام اس جنگ میں شریک تو ہوئے، لیکن عملاً آپ نے اس میں کوئی عمل نہیں کیا۔ حرب الفجار کے کچھ عرصے بعد ایک واقعہ اور پیش آیا۔ ہوا یوں کہ مکہ مکرمہ میں باہر سے ایک آدمی اپنا سامان فروخت کرنے آیا۔ مکہ کے ایک آدمی نے اس سے سامان خریدا۔ قیمت دینے کا وقت جب آیا تو اس نے قیمت دینے سے انکار کر دیا۔ یہ مظلوم شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زبیر بن عبد المطلب کے پاس گئے اور انہیں اپنی فریاد سنایا۔ زبیر بن المطلب نے بااثر لوگوں کو عبداللہ ابن جدعان کے مقام پر جمع کیا اور ان سے یہ مشورہ لیا کہ مکہ المکرمہ کے اندر
جب کوئی ظالم آئے اور کوئی مظلوم ہو تو ہم ظالم سے اس کی ظلم کے بارے میں پوچھیں گے اور مظلوم کی فریاد رسی کریں گے، ظالم کو ظلم کرنا نہیں دیں گے اور مظلوم کو ان کی فریاد سنیں گے۔ اس نقطے پر تمام حضرات نے اتفاق کر لیا، اور اس معاہدے میں جو لوگ پیش تھے، آگے تھے، ان میں فضل بن فضالہ، فضیل ابن عبید اور فضیل ابن حارث سب سے نمایاں تھے، سب سے آگے تھے، اس لیے اس معاہدے کا نام حلف الفضول رکھا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس معاہدے میں 14 سال کی عمر میں شریک ہوئے، اور آپ علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ اگر اسلام کے دور میں بھی، اسلام کے زمانے میں بھی لوگ مجھے ایسے معاہدوں میں بلائے، مجھے دعوت دے، تو میں اس میں ضرور شرکت کروں گا، اس لیے کہ اس معاہدے کے اندر ظالم کو اس کے ظلم سے روکنا ہے اور مظلوم کی فریاد کو سننا ہے اور اس کا بدلہ دینا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر اس اسلام کے زمانے میں بھی لوگ مجھے اس طرح معاہدوں میں بلائے اور اسی طرح مجلس میں بلائے تو میں اس میں ضرور شرکت کروں گا۔ یہ آپ علیہ السلام کی امت کے لیے ایک رحمت اور رحم دلی ہے۔ تو آج کے درس میں یہ 2 واقعات بیان ہوئے، ایک حرب الفجار کسے کہتے ہیں اور کیسے پیش آیا، اور ایک حلف الفضول، حلف الفضول کیسے ہوا اور اس میں کون شریک ہوئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت 14 برس کی عمر میں حلف الفضول میں شرکت کی، اور اسی طرح حرب الفجار میں بھی آپ علیہ السلام نے 14 سال کی عمر میں شرکت کی۔ تو اللہ تبارک و تعالی ان باتوں پر مجھے بھی اور تمام امت مسلمہ کو عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔